السلام علیکم۔ کڑوی حقیقت ٹی وی چینل کے مؤسس دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جامعہ الازہر۔ اسد اسلم: ارے بچوں، آپ دونوں ابھی تک سوئے نہیں؟ دادا ابو نے مریم اور عبداللہ کو موبائل فون پر گیم کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہا، آپ دونوں تو اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاتے ہیں، پھر آج ایسا کیوں نہیں ہوا بھائی؟ دادا ابو نے دونوں سے سوال کیا۔ دادا ابو: ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے اور کل ہمارے اسکول کی چھٹی بھی ہے، اس لیے ہم نے امی ابو سے تھوڑی دیر گیمز کھیلنے کی اجازت لی ہے۔ مریم نے جواب دیا، اچھا تو یہ بات ہے۔ دادا ابو مسکرائے، لیکن موبائل فون پر گیمز ہی کیوں؟ آپ دونوں کوئی کتاب یا رسالہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ دادا ابو نے مشورہ دیا۔ جی دادا ابو، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہمارے پاس جتنی بھی کتابیں اور رسالے ہیں وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اس بار عبداللہ نے جواب دیا، اچھا چلیے کوئی بات نہیں، آج کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاؤں جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے سنا یا پڑھا نہ ہو۔ دادا ابو نے دلچسپ انداز میں سوال کیا۔ ضرور دادا ابو، ضرور بتائیے، ہم تو خود گیمز کھیل کھیل کر بور ہو رہے ہیں۔ مریم نے خوش ہو کر جواب دیا۔ دونوں بچے موبائل فون ایک طرف رکھ کر دادا ابو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اچھا تو میں آپ دونوں کو دنیائے اسلام کی 1000 سال پرانی درسگاہ جامعہ الازہر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں واقع ہے۔ دادا ابو نے بات شروع کی۔ دادا ابو، یہ تو وہی ملک ہے نا جہاں اہرام مصر بھی ہے؟ ہمارے استانی نے بتایا تھا کہ وہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ مریم نے جلدی کہا، اور وہاں تو بہت بڑا دریائے نیل بھی ہے۔ ہمارے قاری صاحب نے بتایا تھا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ عبداللہ نے بھی اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ بالکل، آپ دونوں نے ٹھیک پہچانا، یہ وہی مصر ہے۔ اس ملک کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ دان اور سیاح یہاں کی یادگار عمارتوں میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان عمارتوں سے قدیم تہذیب اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ دادا ابو نے بچوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھی تو اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، جامعہ الازہر بھی ایسی ہی ایک جگہ ہے جس کی تاریخ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں قاہرہ میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس مسجد کا نام الازہر رکھا گیا۔ اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بنایا گیا جو 1000 سال گزرنے کے بعد آج ایک یونیورسٹی یعنی جامعہ کی صورت میں موجود ہے۔ دادا ابو نے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ دادا ابو، اس یونیورسٹی میں کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ مریم نے سوال کیا۔ بیٹا، ابتدا میں یہاں صرف 37 اساتذہ تھے جو قرآن مجید، اسلامی قوانین، عربی زبانوں، قواعد وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے، مگر اب یہاں سینکڑوں معلمین ہیں جو جدید سائنسی علوم مثلاً فلکیات، طب، طبیعیات، کیمیا، انجینئرنگ اور کامرس وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں۔ دادا ابو، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ اس جامعہ سے پڑھنے والے عالم دین پوری دنیا میں موجود ہیں۔ عبداللہ نے کہا، جی بیٹا، اور یہی وجہ ہے کہ اس درسگاہ کے فتوے پوری دنیا میں مستند سمجھے جاتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ کی حامل جمعیات میں سے ایک ہے۔ دادا ابو نے جواب دیا۔ بچے بڑے انہماک سے ساری باتیں سن رہے تھے۔ دادا ابو نے اپنی بات جاری رکھی، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کی عظمت کو مانتے ہیں۔ 1798 میں جب فرانسیسی فوجوں نے نپولین بوناپارٹ کی سپہ سالاری میں مصر پر حملہ کیا تو وہ جامعہ الازہر کے معیار تعلیم اور نظم و نسق کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی ڈائری میں جامعہ الازہر کا خاص طور پر ذکر
किया और वहाँ के असातिज़ा और तालिब इल्मों की बहुत तारीफ़ लिखी। बाद में जब मिस्र पर हुकूमत करने का मामला आया तो नेपोलियन ने एक मशावरती कौंसल बनाई जिसमें जामिया अल अज़हर के बड़े इमाम भी शामिल थे। दादा अबू, क्या हम भी जामिया अल अज़हर जा सकते हैं? अब्दुल्ला ने पूछा। जी बेटा, ना सिर्फ इस कदीम दरसगाह को देखने जा सकते हैं बल्कि तालीम हासिल करने भी जा सकते हैं। शुक्रिया दादा अबू, आपने आज हमें बहुत ही मालूमाती बातें बताई, मरियम ने खुश होकर कहा।